السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے پوری کائنات کو اپنا محتاج بنا کے رکھا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے اور کائنات کے ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں۔ وہ سب سے بے مثال ہے، سب سے انوکھی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بن نہیں سکتی۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر اللہ کو پیش کیا جا سکے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے، شروعات ہے، وہ الف لام میم سے ہے۔ الف الگ حرف، لام الگ حرف اور میم الگ حرف، ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں رکھی۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں ملے گی۔ صرف 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملے گی۔ اور یہ ایسا حرف ہے کہ جب مفسرین اس میں غوطہ لگاتے ہیں، جہاں پر اور آیتوں کی تشریح بیان کرتے ہیں، تو اس حروف مقطعات کے اوپر جا کر کے وہ کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ۔ اس کی مراد کو، حقیقت کو کون جانتا ہے؟ تو بولیے نا بھائی، سو رہے ہیں کیوں؟ الف لام میم کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد، اس کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بندہ کلام پڑھنے کے لیے اللہ کا محتاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ محتاج ہوا۔ تو بندہ قرآن اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک اپنا استاد نہیں بنائے گا، اپنا استاد نہیں بنائے گا۔ اور استاد کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ کو لایا جائے، استاد کا مطلب فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسان ہوتے ہیں۔
دنیا میں صرف انبیاء کرام کی جماعت ہے جن کا استاد فرشتہ ہوئے. انبیاء کا استاد کون ہے؟ فرشتہ. جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے نا قرآن شریف، تو وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتہ تھے. اور فرشتہ کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. ان کی نگاہ میں وہ پاور، وہ طاقت، وہ شکتی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی فرشتہ کا استاد ہے. اللہ تعالی فرشتہ کا استاد، اور نبی کا استاد فرشتہ، اور نبی صحابہ کا استاد، اور صحابہ تابعین کا استاد، اور تابعین تبع تابعین کا استاد، تبع تابعین ہم سب کا استاد. یہ سلسلہ در سلسلہ آ رہا ہے، اور یہ ہم سے پہلے والے علماء کرام، بزرگان دین، صالحین، مخلصین، صدیقین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہمارے سامنے قرآن لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ آسانیاں اگر کر کے وہ نہیں رکھ دیتے تو ہم لوگ تو قرآن سے یہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے تھے کہ فجر میں نماز کتنا ہے، عشاء میں کتنا، مغرب میں کتنا ہے. عربی زبان تو ہماری ہے نہیں. اگر عربی زبان بھی ہے تو وہ ترتیب کہاں سے لائے گا؟ وہ جو اجمال ہے، اجمال کی تشریح وہ کس طرح سے سمجھ پائے گا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا، اور فرشتہ نے انبیاء کو سکھایا، انبیاء نے صحابہ کو سکھایا. اس طرح سے یہ ترتیب چلا آ رہا ہے ہم تک، اور قیامت تک اسی طرح کی ترتیب ہوگی. اور جو اپنے سے بڑے عالم کی توہین کرے گا، جو اپنے سے بڑے بزرگان دین کی توہین کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اٹکل پچو لگائے گا. اپنے دماغ کے ترازو پر وہ علم کو ناپے گا، اور اپنے عقل کے ترازو سے وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. وہ تشریح کی طرف نہیں جائے گا، وہ تفسیر کی طرف نہیں جائے گا، وہ کتاب نہیں کھولے گا. آیت کو پڑھا اور اس کے بعد جو اس کے دماغ میں بات آ گئی وہ سمجھے گا یہی حقیقت ہے. حالانکہ ایسا نہیں. مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اور بغیر اس کی ماخذ کو پڑھے ہوئے، بغیر اس کی حقیقت کو جو صحابہ نے بیان کیا ہے ان کو جانکاری لیے بغیر خود سے اپنے طرف سے اگر صحیح بھی تفسیر کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. اگر وہ تفسیر صحیح کر رہا پھر بھی وہ غلط کر رہا. کیوں؟ کہ وہ کتاب کو نہیں دیکھا. کتاب دیکھ کر کے پڑھنا ہے کہ یہ جو آیت ہے اقیم الصلاۃ، اس کی حقیقت کیا ہے، اقیم الصلاۃ کی تشریح کیا ہے، اقیم الصلاۃ کی تفسیر کیا ہے، کس صحابی رسول نے کیا بیان کیا ہے. ہر آیت کی ایک حقیقت ہے، اس کی پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے. اگر ایسے ہی ہر آیتیں ہوتی تو عام آدمی اس کو سمجھ سکتا تھا، اور یہ کہا گیا سارے آدمی اس کو سمجھ کر کے پڑھے، اور جب سمجھے گا پڑھے گا تبھی نہ استاد بنائے گا کسی کو. جہاں نہیں سمجھ میں آیا کہا کہ تم نہیں اگر جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو جانکار سے پوچھو. لیکن جانکار کے پاس پہنچتے کہاں ہیں لوگ؟ جانکار کے پاس لوگ پہنچتے کہاں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ مسائل سے بالکل بے خبر، مسائل سے بالکل بے خبر، کیونکہ سنی سنائی بات پر چل رہے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ابھی ایک جگہ عقیقہ تھا، گئے عقیقہ کے جانور ذبح کرنے کے لیے، تو عورتوں کی بھیڑ لگ گئی. ہم نے کہا کہ چھری لائیے، جلدی سے نام بتائیے، عقیقہ کر دیتے ہیں. کہا کہ نہیں، نائی کو بلانے کے لیے گئے ہیں، ایک طرف وہ نائی ان کے سر میں، بچہ کے سر میں اس طرح مارے گا، اور دوسری طرف آپ عقیقہ کیجیے. ہم بولے میرے پاس 1 منٹ ٹائم ہے، چھری ہے، نام ہے تو بتائیے، نہیں تو میں جا رہا ہوں.
یہ جہالت کس نے سکھایا لوگوں کو؟ یہ پچھلی روایتیں ہیں، رسم و رواج ہے جو آ رہی ہے. ایک طرف ادھر جبل کیجیے اور دوسری طرف اس طرح بچے کے سر میں لگائی. بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر چھلانا ہے چاہے آپ پہلے چھلا لیجیے یا بعد میں چھلائیے. یہ ایک سنت کا فرض نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے. اور یہ بھی سنت نہیں ہے کہ ایک ہاتھ میں ادھر اس طرح ہو اور دوسرے ہاتھ میں چاقو ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. چونکہ سنی سنائی بات کو ہی وہ شریعت سمجھ بیٹھے ہیں، سنی سنائی بات کو وہ شریعت سمجھ کر کے بیٹھے ہیں. حق کو باطل میں جب تک فرق نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہم صحیح مسلمان کبھی نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن پائیں گے مسلمان. یہ اور بات ہے کہ ہمارے سر پر ٹوپی رہے گی، لباس ہمارا مسلمان کا ہوگا، ہم جئیں گے ایک دم مسلمان کی طرف، لیکن عقیدہ ہمارا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے الگ نہیں کریں. حق کو باطل سے الگ کیجیے. ابھی موسم بہار چل رہا ہے نا، شعبان کا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا اور رجب کا مہینہ آتا تھا تو پے در پہ مستقل یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینہ میں اور شعبان کے مہینہ میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. دونوں مہینہ میں برکت دیجیے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیے. پھر اس حدیث کے پس منظر میں حقیقت سمجھیے. حقیقت اس کی یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے رمضان کا، ان کو چاہیے کہ رجب کے مہینہ اور شعبان کا مہینہ وہ جیسے پائے ویسے ہی دو کام کرنا شروع کر دے. اپنی رجعت قرآن کے طرف قائم کر لے، یعنی قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ روزہ جس طرح سے آگے رمضان میں رکھیں گے ایسے ہی روزہ رکھنا شروع کر دے. روزہ سے برکت حاصل کرے اور قرآن کی تلاوت سے برکت حاصل کرے. دوسری مفسرین نے بیان کیا کہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کریں، ایک قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دیں اور دوسرا خوب زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا صدقہ خیرات کریں، تاکہ جن کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجور نہیں ہے، جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے دودھ کا انتظام نہیں، جس کے گھر میں کوئی سروکار نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اگر صدقہ خیرات رجب سے ہی شروع کر دیتے ہیں تو رمضان میں جہاں امیر لوگ اپنے دسترخوان پر انیک چیز کو برکت کے طور پر پیش کریں گے، وہ کھائیں گے تو غریب بھی اس دسترخوان میں شریک ہو جائے، وہ بھوکا نہ رہے، ان کا بچہ روئے اور بلبلائے نہیں. آپ رجب اور شعبان میں ہی کیا کیجئے، خوب صدقہ خیرات کو عام کر دیجئے، تاکہ رمضان میں آپ کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک مہینہ میں کھانے میں وہ آپ کے شریک ہو جائیں. غریبی امیری تو اللہ کا دین ہے نا، یہ تو انسان چاہ کر کے امیر اور غریب نہیں بنتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے قدرت کا. وہ کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا، اور امیر کو امیر اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ غریب کی مدد کرے، غریب پر اپنا مال خرچ کرے. ہم لوگ کیا سمجھ رکھیں، اگر امیر ہے تو ہمارے پاس 10-20 کو 50 کو گاڑیاں ہو جائے، 10-20 مکان بن جائے، بیگھا کی بیگھا زمین آ جائے، سارے کچھ ہو جائے، تاکہ ہمارے نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل کسی بھی نسل کو کبھی کوئی کمی کا احساس نہ ہو.
جب زندگی میں کمی کا احساس نہیں ہوگا تو اس کو ٹھوکر کیسے لگے گا؟ اور جب ٹھوکر نہیں رہے گا تو امیری پن یہ بہت سارے انسان کو دین سے ہٹا دیا، بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا، دین سے بالکل ہٹا دیا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ دین غریبوں سے پھیلا ہے اور غریب میں جا کر کے سمٹ جائے گا۔ دین غریبوں سے پھیلا اور غریبوں میں جا کر دین کیا ہوگا؟ سمٹ جائے گا۔ آج دنیا کے حالات پر ذرا غور کیجیے۔ جن کے پاس مال ہے وہ مسجد میں جھکنے کے لیے اپنے آپ کو عار محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنے دربار کو اللہ کے دربار سے بڑا سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے شرمندگی محسوس کر رہا ہے، وہ غریب لوگوں کی صف میں آنے کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہم مسجد جائیں گے میرا مرتبہ گھٹ جائے گا۔ یقین مانیے یہ ایسی عار ہے جو ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر کے جا رہا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ایک صف میں امیروں کی جماعت ہوگی اور ایک صف میں بڑے بڑے بادشاہوں کی جماعت ہوگی، جب ان کو بلایا جائے گا اور ان کے اعمال پیش کر دیا جائے گا تو وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس کیا ہو گیا کہ میرا مال آج مجھے بچا نہیں رہا ہے، ہائے افسوس کیا ہو گیا، اف شرمندگی ہے میرے اوپر کہ دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، آج بادشاہت مجھے بچا نہیں پا رہا ہے۔ یہ مال عیاشی کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، مال آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، نعمت آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے کہ پانی ٹھنڈا ہم نے پلایا تھا، سانس لینے کے لیے ہوا چلایا تھا، آنکھ میں ہم نے روشنی دی تھی، ہاتھ میں ہم نے طاقت دیا تھا، پاؤں میں ہم نے چلنے کی صلاحیت دی تھی، ساری نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بچھایا تھا، زمین کو ہم نے برابر مسطح کیا تھا، آسمان تمہارے سر پر ہم نے کھڑا کیا تھا، دن کے لیے ہم نے سورج کو اگایا، رات کے لیے سورج کو ڈبا دیا، اور مہینہ کے حساب کے لیے ہم نے چاند اور ستارے کو بنایا، ساری نظام ہم نے تمہارے لیے اتنا اچھا قائم کیا، لیکن اے مسلمانوں تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم نے اس نعمتوں کو استعمال کیا اور کرنے کے بعد تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ یہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا اور پوچھے گا۔ اس دن جو پیشانی سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتی ہے، وہ اس دن اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے خافضۃ الرافعہ، چیونٹی دیکھیں ہے نا، چیونٹی کے برابر ان کا جسم ہوگا اور ان کا چہرہ سر انسان کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ خافضۃ الرافعہ، نمازیوں کو دیکھ کر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، غریب مسکین کو دیکھ کر کے وہ ہنسا کرتے تھے، ملاقات میں ساتھی جاتے تھے تو ان کی استہزاء کیا کرتے تھے، نیکی اور بھلائی کے لیے دعوت کے لیے جاتے تھے تو ان کو کے ساتھ بدگمانی سے پیش آتے تھے، ان کے پیچھے تھوکتے تھے، ان کے ڈر سے چھپ جایا کرتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے تانا کستے تھے۔ مناع للخیر معتد عصیم، خیر سے منع کرنے والا، سرکش اور تکبر کرنے والا، ہر ایک کو دھکے مار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ہماری حکومت نہیں ہوگی، وہاں حکومت صرف لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، اس کی خبر، اس کی نشاندہی، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں فرما دیا ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین میں اس کی نشاندہی دے دی گئی، خبر دے دی گئی کہ یوم جزا کا مالک صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اور اس دن شانشاہت، بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، اس دن کوئی کچھ نہیں ہلا پائے گا۔
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، تمام فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، تمام امیر غریب، تمام اولین آخرین، سارے انسان صف میں کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی بول نہیں پائے گا، زبان سے آواز نہیں نکلے گی، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کافی سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شہداء کو، انبیاء کرام کو، علماء کرام کو، جو لوگ پیشوا ہوں گے، جو قوم اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے تھے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، ایسے لوگوں کو حکم دیں گے آپ بولیے، آپ سفارش کیجیے، آپ گواہی دیجیے، وہاں بھی جو بولیں گے تو وہ حق بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گی، اور جو جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی یہ پاؤں بولیں گے۔ اب آپ کہیں گے ہاتھ پاؤں میں بولنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس زبان میں طاقت کون دیا؟ کون دیا؟ اتنے لوگ ہزاروں سال سے انسان بنا رہے نا، ناک بنا رہا ہے، آنکھ بنا رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، دانت بنا رہا ہے، ہاتھ بنا رہا ہے، سب کچھ بنا رہا ہے، کیا زبان میں طاقت دے سکا بولنے کی؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت دے سکا؟ نہیں دے سکا۔ یہ قدرت، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے خزانے میں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو اللہ زبان میں گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، وہ اللہ ہاتھ میں اور پاؤں میں بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھایا، اصحاب کہف کو 309 سال تک سلایا، اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو اٹھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نیک اور بد دونوں انسان کو قبر سے اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کروایا دونوں کو، دیکھیے یہ برے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، دونوں کے عالم کیا ہے۔ یہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اسی طرح سے ایک کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکل رہا تھا، اور ایک آدمی کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں کب سلایا گیا، کیوں اٹھایا گیا، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، جیسے دنیا میں نہیں جانتے تھے ایسے ہم یہاں بھی نہیں جانتے۔ بھائی جاننے کی کوشش کیجئے، پڑھیے۔ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب رجب اور شعبان کا مہینہ آ جائے تو دو چیز کی طرف آپ متوجہ ہو جائے، ایک صدقہ خیرات عام کر دے، اور دوسرا قرآن کی تلاوت عام کر دے، خوب قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ ایک ایک حرف پر اللہ نے 10 نیکیاں رکھی، زیادہ سے زیادہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے۔ سب سے نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور دنیا کی کسی مقام پر اگر سکون نہ ملے، تسلی نہ ملے، اطمینان نہ ملے، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، رات میں نیند نہ آ رہی ہو، 5 نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہ آ رہی ہو، تو آپ مسجد میں آ کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جائے، انشاءاللہ کوئی گولی کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ کی ذکر میں آئیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ نے اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، جو اللہ کو صبح و شام یاد کرے گا اللہ اس کو مطمئن کر دے گا، اللہ خوف ختم کر دے گا، گھبراہٹ ختم کر دے گا، سکون اور تسلی عطا فرمائے گا، جو مال دیا اس پر قناعت دے دے گا، صبر دے دے گا۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جو ان قریب آنے والا ہے، رمضان المبارک کا، یہ مہینہ بہت ہی اہم اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قریب صحابہ کو بلاتے اور بلا کر کے کہتے کہ صحابہ کی جماعت، جو مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا تم اچھے طریقے سے استقبال کرو، اور استقبال یہ ہے کہ کمر کو مضبوط کر لو، تیاری شروع کر دو، اور قرآن کی خوب تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو، نماز کی کثرت کرو، نفل کی کثرت کرو، ذکر کی کثرت کرو، نیکی میں اپنے آپ کو بڑھا دو، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کام میں سبقت کرو، دوڑنا شروع کر دو۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے اور ہمدردی کا ہے، غریب مسکین کے ساتھ ہمدردی کرنے والا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو ایک فرض روزہ رکھے گا اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا. ایک فرض نماز پڑھے گا 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا. ایک نفل پڑھے گا فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے تو 100 آدمی کو افطار کرایا تو 100 آدمی کے افطار کرانے کا پورے دن کا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا. اور جو افطار کرایا ہے اس کو تو ملے گا ہی, جو افطار 100 آدمی کیا ہے اس کا ثواب کاٹا نہیں جائے گا. بعض لوگ کھجور, کسی کے یہاں افطاری ہوتی دیکھتے ہیں, بعض لوگ کھجور اپنے گھر سے لے کے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ تو کھجور اپنے جیب سے کھائیں گے, یعنی اپنے گھر کا کھجور کھائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روزہ کا ثواب سب اس کو دے دیا جائے. نہیں بھائی, اللہ حق تلفی نہیں کرتا. آپ جو بھر دن سہے ہیں یہ اجرت آپ کو ان کو نہیں دیا جائے گا کاٹ کر کے, اتنا ثواب ان کو دیا جائے گا. یہ فضیلت ہے افطاری کی, لیکن آپ کو آپ کا حق ملے گا. اللہ ظلم نہیں کرتا. آپ اگر کسی کے لیے اصال و ثواب کر رہے ہیں, کسی کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, یا کسی کی اچھائی بیان کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کو ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. تو لہٰذا دوسرے کے لیے ہمدردی کرنا چاہیے, دوسرے کے لیے خیر خواہی سوچیں. ہمارے یہاں بڑی المیاں, شرم کی بات ہے کہ جو درس مسلمان دیا کرتا تھا آج وہ ساری خوبیاں غیروں کے یہاں چلا گیا, اور ہمارے اندر سے ساری خیرات اور ساری خوبی ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے. ساری خوبیاں ختم ہوتی جا رہی. ایک بالش راستے کے لیے کوئی زمین ہم سے پہلے لے لیا تو اس زمین کے ٹکڑے کے لیے ایسی لڑائیاں شروع کر دی ہے. کورٹ میں, کچہری میں, تھانہ میں, یہاں وہاں مقدمات کو دے کر کے دونوں مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے. جان بھی جا رہا, مال بھی جا رہا, عزت بھی جا رہی, سب کچھ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. لیکن اس مسلمان بھائی کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, بغیر مانگے بنایا ہے. اللہ نے نبی کی آخری امتی ہم کو بنایا ہے, کل ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا گیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر ہاتھ سے, زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو پہلے راستہ نکالتا تب گھر بناتا, اور ہمارے یہاں پہلے گھر بناتا اس کے بعد ایک بالش زمین دیتا, جاؤ ادھر سے چلے جانا. وہ سوچتا ایک پاؤں جانے کا راستہ مل جائے تو یہ راستہ کافی ہے. حالانکہ راستہ تو سب کے لیے عام کرنا چاہیے. کتا, بلی, جانور, فرشتہ, شیطان, انسان سب جاتا ہے اس کی طرف. اور آپ کی زمین کے حصہ جس کو آپ خریدیں, آپ مالک تو نہیں ہیں, کیونکہ اس زمین پر کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. یہ زمین آج کی ہے. ارے بھائی آج کی زمین ہے, ہمارے پیدائش سے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی تھی نا زمین. اس پر کتنے آئے اور کتنے چلے گئے, ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. مالک اس کا کوئی نہیں ہے. للہ ما فی السماء وللہ میراث السماوات والارض. زمین آسمان کا میراث اللہ کا ہے اور اللہ کا ہی رہے گا, کوئی اس کا مالک نہیں ہے. آپ کو نگراں بنایا ہے کچھ دن کے لیے, آپ اس کو وسیع کیجئے, اپنے دل کو کھولیے اور لوگوں کے لیے دل میں جگہ تلاش کیجئے. آپ دوسروں کے لیے بھلائی کریں گے, اللہ آپ کے لیے آسمان کا دروازہ کھولے گا. دل کو کھولیے, کنجوسی کو ختم کیجئے, قناعت پسندی کو ختم کیجئے, صبر سے کام لیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. دوسروں کے لیے راستہ دیجئے, دوسروں کے لیے جگہ تلاش کیجئے, دوسروں کو کھلائیے, دوسروں کو پلائیے. یہ مہینہ ہمارے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ جس طرح سے بھوکے, غریب, یتیم, بیوہ بھوکے اپنی زندگی گزارتا ہے, تم بھی بھوکے رہ کر کے دیکھو کس طرح کی حالت ہوتی ہے. ایک دن روزہ رکھنے کے بعد بڑے بڑے اچھے صحت مند کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے تاکہ ان کی ضمیر کے احساس کو وہ محسوس کر سکے. اس لیے روزہ کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے. اور روزہ میں ہمدردی, خیر خواہی کیجیے, دل کو کھولیے. میرے بھائیوں, آپ کے سامنے ایک بات رکھی گئی تھی کہ یہ دکن کے سائڈ میں جو سیٹرنگ کا کام مکمل ہونے والا ہے, قریب ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے, تعاون سے. اور آپ لوگوں کو ہی یہ ڈھلائی کرانا ہے. ہم لوگ باہر چندہ کرنے کے لیے نہیں گئے ہیں اور سوچے کہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ تعاون کریں گے نا ڈھلائی میں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون کریں گے.
کہاں ہاتھ اٹھ رہا ہے؟ سنیں گے سب کچھ، مانیں گے نہیں. بھائی ماننے والا بنی.